السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تفتح لهم ابواب السماوات، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اعلان فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جس کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں پیدا فرمایا اسے موت لازم آنی ہے۔ کائنات کے کسی بھی مذہب کے اندر، کسی بھی مسلک کے اندر اختلاف نہیں، موت پر پوری کائنات کے مذاہب اتفاق کرتے ہیں کہ جو چیز اس کائنات میں آئی ہے اس نے اس کائنات سے واپس بھی جانا ہے۔ ناظرین اکرام، آج نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قصہ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کو حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں۔ صحیح بخاری میں روایت نقل ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی کے ساتھ ایک انصاری صحابی کی نماز جنازہ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ادا کی۔ جب نماز جنازہ ادا کر چکے، ہم نے میت کو اٹھایا اور قبرستان کے اندر چلے گئے۔ قبر کی تیاری کے اندر کچھ وقت موجود تھا۔ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں، ہم قبرستان میں ہی بیٹھ گئے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان تھے، اور ہم اتنی خاموشی سے قبرستان میں بیٹھے تھے کہ جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں لکڑی کا ایک ٹکڑا تھا جس سے آپ کچھ کورید رہے تھے، زمین پر جیسے کچھ لکھ رہے ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دوران اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھایا، پھر زمین کی طرف جھکا دیا۔ چند لمحات گزرتے ہیں، پھر اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر زمین کی طرف جھکا دیتے ہیں۔ تیسری مرتبہ پھر اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھایا اور پھر زمین کی طرف جھکا دیا۔ صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر پریشانی کے کچھ آثار محسوس کیے۔ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں، میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے پیغمبر، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں پریشانی کی وجہ جان سکتا ہوں؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ 3 مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، قبر کے عذاب سے تجھ سے پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ، قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ، قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ ناظرین اکرام، ایک حدیث کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ دعائیں اس طرح یاد کرواتے جیسے قرآن پاک کا کوئی حصہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ دعائیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من فتنة المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من فتنة المأثم والمغرم۔ یہ دعائیں تھیں جو نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو یاد کروایا کرتے۔ ناظرین اکرام، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ دعا بیان فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ، قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم
صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے، اے میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو جب کسی نیک شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو آسمانوں سے ایک فرشتوں کی جماعت اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتی ہے۔ تحد نگاہ جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے موجود ہوتے ہیں، اور ان میں سے ملک الموت فرشتہ اپنی جماعت کے ساتھ اس میت کے قریب آتا ہے، اس شخص کے قریب آتا ہے جو نیک ہے، جس نے اپنی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق گزاری ہو، جو نمازوں کا پابند ہو، جو زکوٰۃ دیتا رہا ہو، جو رمضان کے روزے رکھتا رہا ہو۔ اگر اللہ رب العالمین نے استطاعت عطا فرمائی تو اس نے بیت اللہ کا حج بھی کیا ہو، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کی ہو، صلہ رحمی کی ہو، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا ہو۔ ناظرین اکرام، اس کی موت کا وقت آتا ہے، آسمانوں سے فرشتے آتے ہیں اور اس کے سرہانے کی طرف کھڑے ہوتے ہیں اور قرآن پاک کی ان آیات کو تلاوت کرتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یا ایمان والی روح، تیری موت کا وقت آ گیا ہے، تیرے رب سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی روح اس طرح اس کے جسم سے نکلتی ہے جیسے پانی کے مشکیزے سے ایک قطرہ پانی کا گر جائے، ایک بوند پانی کی گر جائے، پتہ بھی نہیں چلتا، اتنی آسانی سے اس کے جسم سے روح نکل جاتی ہے۔ پھر ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے، کپڑوں میں سے ایک کپڑا ہوگا، یہ کفن، یہ کپڑا، اس کے اندر اس کی روح کو لپیٹ دیا جائے گا، جنتی خوشبوؤں میں سے اس کے پاس ایک خوشبو ہوگی اور یہ خوشبو اس کو لگا دی جائے گی۔ آسمان کے سے زمین کے درمیان جتنے فرشتے موجود ہوں گے اس کی نماز جنازہ کو ادا کریں گے۔ آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، ہر فرشتہ جس دروازے کا دربان ہے اللہ سے دعا کرے گا، اے اللہ اس نیک بخت روح کو اس دروازے سے آسمان پر لے کر جانا جس دروازے کا میں دربان ہوں۔ اے اللہ یہ شرف مجھے عطا کیا جائے کہ جس دروازے کا رکھوالا میں ہوں، جس دروازے کو کھولنے اور بند کرنے کی ذمہ داری میری ہے، اے اللہ اس دروازے سے اسے آسمان پر لایا جائے۔ ناظرین اکرام، اس کی روح کو خوشبوؤں کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ اس زمین سے آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں کون شخص ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بتلایا جاتا ہے کہ فلاں شخص ہے، فلاں کا بیٹا ہے، بڑا نیک تھا، اس کی روح کو قبض کر لیا، آج اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ پہلے آسمان تک پہنچیں گے، پہلے آسمان سے فرشتے استقبال کریں گے، دوسرے آسمان تک اس کا استقبال کرتے ہوئے چھوڑ کے آئیں گے، دوسرے آسمان پر الوداع کہیں گے، دوسرے آسمان سے دوسرے آسمان والے فرشتے اس کو ویلکم کرتے ہوئے تیسرے آسمان تک چھوڑ کے آئیں گے، اسی طرح ساتوں آسمان سے اللہ کے حضور پیش کر دیا جائے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے نیک روحوں کے ساتھ رکھ دیا جاتا ہے۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو برا شخص ہے، جو فاجر ہے، فاسق ہے، جو گنہگار ہے، جو لوگوں سے ظلم و زیادتی کرتا ہے، جس نے قرآن و حدیث کی مخالفت کی، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تب بھی آسمانوں سے فرشتوں کی ایک جماعت نظر آتی ہے جو سیاہ رنگ کے ہیں، ان کے چہروں پر دہشت چھائی ہوتی ہے، اور یہ خوفناک شکلوں والے فرشتے تحد نگاہ جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک یہ فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ ملک الموت فرشتہ اپنی جماعت کے ساتھ آتا ہے، اس کے پاس جہنم کے ٹاٹوں میں سے ایک ٹاٹ ہوگا اور یہ اس روح کے سرہانے کی طرف آ جائے گا، اس کی روح کو کھینچے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے پیٹ کی آنتری کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، یہ روح کبھی جسم کی دائیں جانب کبھی بائیں جانب بھاگتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مثال اس طرح ہے جیسے ایک جاڑی ہو، اس پر ململ کا کپڑا پھینکا جائے، ایک کنارے سے پکڑ کر اسے کھینچا جائے، جس طرح یہ کپڑا تار تار ہو جاتا ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اسی طرح روح اس کے جسم سے نکلنا نہیں چاہتی۔ بہرحال فرشتے اس کی روح کو قبض کرتے ہیں، جہنم کے ٹاٹ میں ڈال دیتے ہیں، اس کی روح سے ایک ایسی بدبو پھیلتی ہے جو مردار جانور جیسی ہوتی ہے۔ فرشتے اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، اس پر لعنت ڈالتے ہیں، آسمانوں کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ
جس دروازے کا میں دربان ہوں اس دروازے سے اسے مت اوپر لے کے آنا، یہاں تک کہ اس کی روح کو زمین اور آسمان کے درمیان لٹکا دیا جاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تفتح لہم ابواب السماء، آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جاتے، اس کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، میرے لیے یہ بات آسان ہے کہ میں ایک اونٹ کو سوئی کے نکو سے گزار دوں، جس جگہ سے سوئی میں داغا ڈالا جاتا ہے اس جگہ سے اللہ فرماتے ہیں اونٹ کو گزارنا میرے لیے آسان کام ہے، لیکن جو بندہ گنہگار ہے اسے جنت میں داخل کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ ناظرین اکرام، اپنی زندگیوں کا خیال کیجئے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیجئے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مانیے، قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزاریے۔ انشاءاللہ جب موت کا وقت آئے تو ہمارے بھی وہ پہلے شخص جو نیک شخص ہے جس کے سرہانے فرشتے آ کر کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے مطمئن روح اپنے جسم سے نکل آ، تیرے رب سے تیری ملاقات کا وقت ہے، تیرا جنت میں داخلے کا وقت آ گیا ہے، اور روح جلدی سے جسم سے باہر نکل آتی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرما۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی